ایسا سامنے آتا رہا ہے کہ کبھی ایک نوٹیفیکیشن کامیابی کا جاری ہوتا ہے، اگلے دن وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا جاتا ہے اور کسی مخالف امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف حکومت سازی کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ مذاکرات بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں۔ نہ تو انڈیپینڈنٹس جو پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور اب وہ انڈیپینڈنٹس سے واپس پی ٹی آئی بننے کو جا رہے ہیں، وہ ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ انہیں الیکشن میں واضح اکثریت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو انہوں نے بطور جماعت کس طرح سے اپنے آپ کو فارم کرنا ہے، کس طرح سے وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن کر اس کے سائے تلے، اس کی چھتری تلے، اس کے امبریلا کے نیچے آ کر اپنی حکومت فارم کریں گے، اور یا حزب اختلاف کا کردار ادا کریں گے۔ پچھلی جو گفتگو ہوتی رہی ہیں ان میں دونوں طرح کا موقف سامنے آتا رہا ہے۔ کبھی ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت کی تشکیل کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور کبھی یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ وہ پنجاب اور مرکز میں حزب اختلاف میں بیٹھیں گے۔ یہ بہرحال صورتحال اس طرف ہے، لیکن دوسری طرف مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ بھی ایک سلو پروسیس کے ساتھ چلتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ اب کل تک جو مذاکرات ہونے والے تھے آج پھر ان پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج ہی کہا ہے کہ نون لیگ کے مطالبات اور شرائط کے مطابق انہیں ہم پارلیمنٹ میں ووٹ نہیں دے سکتے، اور ڈیڈ لاک کی ذمہ دار نون لیگ ہے، تو نون لیگ کو اپنے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ڈیڈ لاک ختم ہو۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف صاحب لاہور چھوڑ کر مری چلے گئے ہیں، اور وہ مری میں اس وقت قیام پذیر ہیں، اور ایک شنید یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے تمام تر مذاکراتی اختیارات اپنے چھوٹے بھائی اور مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف کو دے دیے ہیں کہ شہباز شریف حکومت کی تشکیل کے لیے یا سیاسی حکمت عملی کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں، اور وہ رابطے اب ہو بھی رہے ہیں لیکن نتیجہ خیز کہیں سے بھی نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور صورتحال پیدا ہوئی ہے، سندھ میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ وہ حزب اختلاف میں بیٹھے گی، اور حزب اختلاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ قائد حزب اختلاف کا منصب وہ ایم کیو ایم کے منتخب ارکان میں سے کسی ایک کو ملے گا۔ تو یہ صورتحال ایک طرف چل رہی ہے، دوسری طرف سینٹ میں بھی آج انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے بڑی گونج سنائی دی گئی۔ دونوں طرف سے سینیٹر حضرات نے اس کا دفاع بھی کیا اور اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے ان انتخابات پر اپنی پوری تشویش کا اظہار کیا اور انہیں مکمل دھاندلی قرار دیا، جبکہ سینیٹر عرفان صدیقی کی جانب سے بات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ 8-10 سیٹیں جو ہیں ان میں کوئی ریگنگ ہوئی ہو، کوئی دھاندلی ہو سکتی ہے، کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کے پی کے میں ہونے والے سارے انتخابات اور ساری جو انتخابی پروسیس ہے وہ مصفہ اور بالکل صاف اور شفاف اور انتہائی ایمانداری سے ہوا ہو، اور ملک کے باقی شہروں میں دھاندلی ہوئی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو الیکشن کمیشن کے پی کے میں انتخاب کرا رہا تھا وہی الیکشن کمیشن ملک کے دیگر صوبوں میں بھی انتخاب کرا رہا تھا۔ تو اس حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، جو منظرنامہ سامنے آ رہا ہے وہ بہت ہی گنجلک اور بڑا ہی دھندلا اور بہت ہی غیر یقینی کی صورتحال رکھے ہوئے ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا ہم آپ کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے آگے کی صورتحال سے۔ دیکھتے رہیے
ہوم ٹی وی نیوز اور ہوم ٹی وی نیوز کے اس پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر اپنی رائے کا اظہار دینا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.